جن جیسا تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں. مال یہ کسی کا نہیں چھوڑتے, اپنے گھر سے جو روٹی کھاتے ہوں تو اس کا بھی مجھے پتا نہیں. آئی روزی کو اس نواز شریف خاندان نے کبھی لات نہیں ماری, آصف زرداری خاندان نے کبھی لات نہیں ماری. غریب کو شہادتوں پہ بھی جو پلاٹ ملتے ہیں وہ آنے ملتے ہیں جن بیچاروں کی کوئی قیمت نہ ہو. جو لوگ بے نظیر کے ساتھ شہید ہو گئے, کیا ملا ان لوگوں کو, ان کے بچوں کو؟ یہ بھی چھوڑیں بات, جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خاطر موت کو گلے لگایا, میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کرتا ہوں, ان کی اولاد کو میں نے ریلوے میں نوکریاں دی ہیں, انہوں نے تو نہیں دی. صفائی میں اور معاون میں گریڈ 3 اور 1 اور 2 کی نوکریاں میں نے دی ہیں جی, کیونکہ ان کا گھر نہیں چل رہا بیچاروں کا. جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اپنے آپ کو خودکشیاں کی, ان کو انہوں نے نہیں دیا, اور بے نظیر کی شہادت پہ وہ پلاٹ دیے جن کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی. اتنے بے ایمان ہیں یہ لوگ, اتنے ظالم ہیں غریب کے ساتھ. اور غریب نہیں سمجھ رہا تو میں تو ٹی وی پہ ہی کہہ سکتا ہوں. فضل الرحمان نے کہا کہ میں اس اسمبلی میں لعنت بھیجتا ہوں, لعنت کا لفظ استعمال کیا, تھوک کے چاٹ رہے ہیں یہ اسی اسمبلی میں. اور خود فضل الرحمان کی پارٹی بھی بلوچستان میں اور ادھر حصہ لے رہی ہے. یہ کلپ دکھائیں, جب میرا انٹرویو دکھائیں, جب اس نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس جھوٹی اسمبلی میں اور اس فراڈ اسمبلی میں. تو اب کیا کرنے آ رہے ہیں اس اسمبلی میں آپ؟ میں کو میسج دیں نا, کسی جگہ کھڑے تو ہوں. قائد اعظم سے بڑا لیڈر بر صغیر پاک و ہند میں پیدا نہیں ہوا, نہ کبھی پیدا ہوگا, لیکن وہ تو کبھی جیل نہیں گیا. اگر لیڈر جیلوں سے بنتا تو عطا اللہ شہاب بخاری بہت بڑے لیڈر ہوتے ہیں, احرار مولانا ظفر علی خان بہت بڑے لیڈر ہوتے. دیکھیں, کوڑے کھانے والے پیپلز پارٹی کی اور جماعت ہے, حلوہ کھانے والے کی جماعت اور ہے اس ملک میں, اور آپ سے بہتر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو نہیں جانتا. جس کو عدالت نے بھگوڑا قرار دیا, جو عدالت میں مجرم ہے, جس کے ذمہ جیل ہے, جو ڈسکوالیفائی ہوا ہے, یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے, وہ تو پھر میرا مطلب ہے دنیا میں کئی پرائم منسٹر جیلوں میں مر گئے ہیں. آپ ملک صاحب مجھ سے زیادہ تاریخ جانتے ہیں. جیل آدمی پہ گرتی تو نہیں, یہ تو بھگوڑے ہیں, جیل کے بھگوڑے ہیں, صرف اچھے وقت کے یہ سیاستدان ہیں. اور دنیا میں اپنے عوام میں آنا, اپنے عوام میں رہنا اور اپنے عوام کے ساتھ جد و جہد کرنا, یہ جیل, ریل اور یہ موت, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. لیکن بھاگ کے جانا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے ساری قوم کو بے وقوف بنا دیا, ساری قوم کو دھوکہ دے دیا, یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. لیکن وہ تو ہو رہی ہے, اور وہ ہم کہہ رہے ہیں ابھی تک نہ کسی اسپتال میں گیا, نہ اس کو کوئی وہاں جا کے تو ساری بیماریاں ٹھیک ہو گئی. یہ پاکستان کی بیماریاں تھی, یہ پاکستان کا ماحول جو ہے نا, اور جب وہ وزیر اعظم نہ ہوں اور ایک قیدی ہوں تو ان کو تنگ کرتا ہے. ورنہ ریل کیا اور جیل کیا اور قید کیا اور سیاست کیا, یہ حسن ہے. میرا مطلب ہے جیل تو ایک سیاستدان کے لیے اگر آپ پڑھے تو اس کا امتحان ہوتا ہے, اس امتحان میں ہمیشہ فیل ہوئے ہیں, ہمیشہ معافی مانگ کے گئے ہیں, اور ایک دفعہ ساری قوم کو بے وقوف بنا کے گئے. دیکھیں, مذاکرات کے دروازے تو کبھی کسی سے بند نہیں ہوتے. اگر ایمبیسی ملتی رہی ہے تو مجھے اس کے نوٹس میں نہیں ہے, مجھے ابھی مہینہ نہیں ہوا. آپ میرے دور میں بات کریں, ایک خاقان عباسی صاحب کو باہر جانے کا ٹائم دیا, اس کا آپ انٹرویو کریں کہ وہ ملا ہے تو کیسے ملا ہے اور اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ کیبنٹ نے اس کو اجازت دی ہے کہ جائے وہ باہر اپنی بہن کے کیس میں. اگر وہ ملتا ہے تو اس میں تو پھر میرا تو کوئی قصور نہیں نا. آپ مجھ سے وہ سوال کریں جو مجھ سے وابستہ ہے. دیکھیں, یہ دکھ تو عمران خان کو ساری زندگی رہے گا کہ وہ عمران خان کو بھی گولی دینے میں کامیاب ہو گیا. اور یہ جب تنہائی میں عمران خان صاحب سے بات کرو تو اس کو وہ اپنی بڑی ہی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا, اور وہ شخص اس کو بھی ہاتھ کر کے چلا گیا اور ویل مینج کر کے چلا گیا. سو اس کا دکھ تو کوئی عمران خان کو پوچھ کے دیکھے تو پھر بہتر تبصرہ کرے گا. بالکل نہیں, میں تو کہتا تھا جانے دو, 1 سال تک وہ چپ رہا. اس کے بعد جب حالات بدلے اور اس نے دیکھا کہ بھئی وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو گیا ہے, اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, اور وہ اپنے بیٹی کے لیے ایک جگہ بنانا چاہتا تھا, تو اس کی پولیٹیکل سٹریٹجی کا حصہ ہے, تو اس پہ اس نے کام کیا. میں تو بالکل کہتا تھا کہ جا رہا ہے تو جانے دو. مریم صاحبہ نے کہا ان کے منہ پہ مارنا اگر غلطی سے بھی چلے گئے ہیں. ساری قوم نے سنا, انہوں نے اپنے منہ پہ ہی مارا, قوم کے منہ پہ نہیں مارا یا ان کے منہ پہ نہیں مارا. انہوں نے کہا منہ پہ مارنا اسپیکر کے, اگر غلطی سے بھی چلا گیا ہے
انہوں نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم جا کے کہیں کہ جناب علی یہ ہمارا، انہوں نے کہا ہم نے تو بھیجا ہی نہیں. لیکن ایک لیڈر کتنے کانفیڈنس سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے خاص الخاص آدمی ہیں، یہ جائیں اور کہیں ہاں ہم نے دستخط کیے ہیں، ہم نے لکھ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیے، نہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کریں اب آپ آگے بات. یہ صرف 2 استعفوں کی بات ہو رہی. ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے. ساری قوم نے میرا مذاق اڑایا، آج یہ حصہ لے رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ سینٹ میں حصہ لیں گے. میرے خلاف جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے ملک صاحب. میں نے یہ کہا جناب علی یہ ریزائن نہیں دیں گے. جن لوگوں نے ریزائن دیے ہیں یہ 2 نمبر کے ریزائن ہیں. میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے لکھ کر دیا یہ کمپیوٹر سے نکال کے دیا ہے. کمپیوٹر کا لکھا ہوا ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایز پر لا. خود لکھنا پڑتا ہے کہ میں مسمی شیخ رشید ولد شیخ احمد مرحوم حلقہ نمبر دس اینڈ دس اینڈ دس اینڈ دس اینڈ دس، بغیر کسی اثر کے اپنی سوچ کے مطابق یہ کر رہا ہوں. تب تو ہوتا ہے وہ قبول. ورنہ سپیکر بلا کے پوچھتا ہے. 2 بندوں کو بلایا، اس نے 2 دفعہ ملے ہیں وہ سپیکر کو. انہوں نے کہا جی دعائی خدا کی ہم نے تو میر مقام کو بھیجا تھا، آپ کو بھیجا ہی نہیں. دیکھیں بات چیت تو ہونے چاہیے، ڈائلاگ تو چلنے چاہیے، لیکن ڈائلاگ وہ لوگ بھی چلا سکتے ہیں نا. سامنے وہی لوگ آ رہے ہیں جو نیب کے رڈار میں. وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیب کے رڈار میں نہیں ہیں، ان کو بھی تو آگے لایا جا سکتا ہے نا. اپنے بچے محفوظ ہیں لندن میں، اپنا خاندان بما اہل و عیال کے محفوظ ہے. غریب کے بچے کو دھکا دیا جا رہا ہے. اور جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ خود بھی چاہتے تھے کہ باہر چلے جائیں، لیکن وہ نہیں جا سکے. عمران خان نے کہا نہیں جانے دوں گا. آئی جی دیکھیں ایک لڑکا شہید ہو گیا، بے گناہ مارا گیا. اب میں کیا کروں کہ ان 5 کو تو میں نے موت کے پھٹے پہ لٹکا دیا، دہشت گردی کوڈ بھی لگا دی، 780A بھی لگا دیا، 302 بھی لگا دیا، سارے دفعے لگا دیے. لیکن ایس پی او کو تبدیل کیا ہے، آئی جی کو تبدیل کیا ہے، تاکہ میسج آئے کہ بھئی اٹس اے ڈیفرنٹ سچویشن. اور مجھے آپ تھوڑا سا موقع بھی دیں، ابھی میرا مہینہ نہیں ہوا، تو مجھے ایک چیلنج کے ٹائم پہ یہاں بھیجا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ اگر لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں نہ لیا جائے تو سارے کام خوش اسلوبی سے طے کیے جائے. سو یہ 3 سوالوں کے جواب میں نے آپ کی حاضر خدمت کر دی.